حضور سیدنا غوث العظم سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ذکر سے اور آپ کی یاد سے اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو معطر و منور کریں گے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی بلا شبہ وہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے ایک عظمتوں کا پیکر ہے، اور ہمیں اپنے دین و ایمان سے بڑھ کر اس بات پہ ناز ہے کہ ہماری نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ساتھ قائم ہے۔ ہم حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ حضور غوث پاک کا ذکر بڑا بابرکت ہے۔ آپ کی ذات والا صفات انتہائی عظیم الشان بابرکت ہونے کے ناطے آپ کی محبت بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے، عین ایمان ہے۔ آپ کی محبت، آپ سے نسبت، آپ کا تعلق ہمارے دین و ایمان کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح انبیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ و اعلیٰ بنایا، اسی طرح حضور کے توسل سے اور حضور کی وساطت سے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ولیوں میں وہی عرفہ و اعلیٰ مقام حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تو جس طرح حضور انبیاء کے جھرمٹ میں نظر آتے ہیں نمایاں، اسی طرح اولیاء کے جھرمٹ میں سرکار غوث پاک نظر آتے ہیں، کہ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو تمام اولیاء اللہ کے ولی اس کے خاص بندے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے جو خاص ترین ہستی ہے وہ غوث اعظم کی ہستی ہے۔ ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے عوام کو فیوز و برکات ملتے ہیں، عوام کو، عوام الناس کو بھلائی ملتی ہے، رشد و ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے اور فیض ملتا ہے، اور بے پناہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ لیکن غوث پاک کی ہستی وہ ہے کہ جن کے وجود سے ولیوں کو برکت ملتی ہے، جن کے در سے ولی، اللہ کے کامل ولی اپنا کاسہ گدائی بھرتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک کا یہ فرمان جب آپ نے یہ فرمایا بغداد کے اندر اللہ کے حکم سے منبر شریف پر کھڑے ہو کر کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اب قیامت تک آپ کے عہد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام ولیوں پر حضور غوث پاک کی ولایت کا قدم ہے۔ یعنی اب جس کو ولایت ملے گی وہ در غوث پاک سے ملے گی،
وہ مہر غوث پاک لگے گی تو ولایت نصیب ہوگی۔ چاہے وہ تمام سلاسل کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں تو تمام سلاسل، چاہے وہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سہروردیہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، تمام سلاسل کے جو اکابرین ہیں وہ ہمیں در غوث العظم میں ہمیں مدح سرا نظر آتے ہیں۔ وہ در غوث پاک میں ان کی غلامی کا اور ان کے فیوز و برکات کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کسب فیض کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نمایاں مقام عطا فرمایا۔ آپ بلا شبہ ولیوں کے اندر اور ولایت کے میدان میں آپ ایک اتھارٹی ہیں، ایک سند ہے۔ آپ کی تصدیق ہوگی تو ولیوں کو ولایت ملے گی، آپ کی مہر لگے گی تو ولیوں کو ولایت ملے گی۔ لہٰذا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جو حضور غوث پاک سے معاذ اللہ نفرت کرے، بغض رکھے، محبت نہ رکھے اور وہ روحانیت اور طریقت کی بات کرے تو اس سے بڑا جھوٹا اور فاسق نہیں ہے کوئی۔ ولایت، طریقت، روحانیت، باطن، تصوف، اس میدان میں جس کو جو کچھ بھی ملے گا وہ در غوثیت مآب کی اذن سے ملے گا، اور یہ جو آپ کا فرمان ہے وہ اسی چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا اندازہ کیجئے، اب کسی کو ذرا سا کوئی اس غوث پاک کے فرمان کے حوالے سے ذرا سا شک گزرے، تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے نا کہ یہ کیا فرمان ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نادان اور بدبخت کہ جو خواہ بغض رکھتے ہیں، ایسی گراں قدر اور ایسی ہستیاں جن سے ایمان وابستہ ہوتا ہے، جن سے عقیدہ وابستہ ہے، ایسی ہستیوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے مسلمان کو، لیکن وہ باز نہیں آتے، بغض رکھتے ہیں، اور آپ کے فرامین کو خاص طور پہ یہ جو فرمان ہے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں تاریخ میں موجود ہیں، اس زمانے میں رہے، جو اس فرمان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، نہیں مانتے کہ نہیں جی بس ان کا قدم صرف ان کے، ہم نہیں مانتے، ان کے زمانے کے ولیوں پر ہو سکتا ہے، ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اور صرف آل نہیں ہیں، ان کی آل کا بھی فخر ہے، ان کی آل کا بھی تاج ہیں، جو حضور غوث پاک سے فیض پانے والے ہیں۔ اور وہ جب یہ روایت میں آتا ہے نا، آپ کے احوال میں آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں نے آپ کو حکم دیا کہ اب واز شروع کرو، اے عبد القادر اب واز شروع کرو، تو چونکہ آپ کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی وہ اس وقت عالم عجم میں تھا، یعنی آپ گیلان میں پیدا ہوئے تو اس وقت، اب تو وہ عراق کا حصہ ہے، عالم عرب کہلاتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ عجم تھا، عرب اور عجم کا فرق، یعنی اجمی علاقہ تھا، تو اس نسبت سے آپ اجمی ہوئے۔ تو حضور غوث پاک نے عرض کی کہ میرے آقا آپ نے حکم دے دیا، لیکن میں اجمی ہوں، یہاں عربوں کو کیسے واز کروں گا؟ تو پھر حضور غوث پاک کی ان کے مقدر کی بلندی دیکھیے کہ آقا دو جہاں نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا 7 مرتبہ۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے بھی ادباً 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ اور پھر دیکھیں کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہوئے، رشد و ہدایت کے چشمے جاری ہوئے، دین کے موتی آپ نے بکھیر دیے اور لوگوں کو خدا شناس بنا دیا، لوگوں کو حق شناس بنا دیا۔
اپنی زبان اقدس کی تاثیر سے، اپنے واز کی تاثیر سے جو لوگ دین سے دور ہو گئے تھے انہیں دین والا بنا دیا۔ تو یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور پھر ولایت میں آپ کا مقام، ولیوں کے بادشاہ، اور آپ کے احوال، آپ کی عظمتوں اور شانوں کے کس کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ اب ذہن میں رکھیے یہ حضور غوث الاعظم کی شان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب ذرا اس چیز کو سامنے رکھیں، ان کے مقام اور مرتبے کو ذرا نظر میں رکھیں، اور ذرا یہ دیکھیے کہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، حضور نے فرمایا جنت ہے ہی ماؤں کے قدموں تلے۔ آپ اندازہ کیجیے جنت کس کے قدموں کے تلے ہے؟ ماؤں کے قدموں تلے۔ اب کوئی لاکھ دیندار ہو لیکن ماں کو اپنی راضی نہیں کرتا تو جنت پائے گا؟ جنت نہیں پا سکتا۔ چاہے جتنا مرضی عبادت گزار ہو، ماں کی شان، ہمارے دین نے ماں کو کیا مقام عطا کیا؟ ایک عورت ہے نا، ماں ہے، ماں کی حیثیت سے جب وہ آتی ہے سامنے تو اس کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ جنت ہی اس کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ وہ جنت جو سجدوں میں ہے، وہ جنت جو نمازوں میں ہے، وہ جنت جو اللہ کی عبادت میں ہے، وہ جنت جو اللہ کی محبت میں ہے، وہ جنت جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ذکر کرنے میں ہے، جو تہجد گزاری میں ہے، وہ جنت جو حقوق اللہ میں ہے، وہ جنت جو حقوق العباد میں ہے، وہ جنت جو ہزارہا نیکیوں کے بدلے میں وہ جنت رکھی گئی ہے، لیکن بالآخر وہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کہ ماں کو راضی کر لیا تو گویا تم نے خدا کو راضی کر لیا، ماں کو راضی کر لیا تو بندے تو نے رب کو راضی کر لیا، اور جب رب کو راضی کر لیا تو جنت تیرا مقدر بن گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایک ماں، ایک عام ماں، چاہے وہ بے نمازی، لاکھ بے نمازی ہو، لاکھ بے عمل ہو، اپنی اولاد کے لیے وہ جنت کی مالک وہی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کے لیے جنت کی مالک وہی ہے۔ اپنے بچوں کے حسن انجام، حسن آخرت، اپنے بچوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ وہ واحد وہ ماں ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو بتائیں پھر اس ماں کی یہ شان ہے تو پھر جو ولیوں کے تاجور ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی سب شانیں بھی عطا فرمائی ہیں، باطن کی سب شانیں بھی عطا فرمائی ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ ان کا فرمانا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور حضور غوث پاک کا قدم ایسا ہے کہ وہ قدم جس کی گردن پہ آ جائے اسے اللہ رب العزت ولایت کے خزانے عطا کر دیتا ہے۔ تو جس نے حضور غوث پاک کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اور دیکھیے کہ ولایت میں جو اللہ رب العزت کا طریقت میں یہ بات ہے کہ جو راہ حق میں بڑا ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ کے عاشق بنتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے، اس کے قرب کی منزلیں طے کرنے کے لیے تصوف کی طریقت کی راستے پر چلتے ہیں، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اپنے ولیوں کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ لیکن اس دیدار سے پہلے، یعنی اللہ کو تکنے سے پہلے، اس کی تجلیات کو یا اس کے کسی جلوے کو دیکھنے سے پہلے ان کے لیے لازم ہوتا ہے یہ روحانیت، اور خاص طور پہ حضرت سلطان باہو کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے اسے کائنات کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، رب کا مشاہدہ بعد میں ہوتا ہے، کائنات کا مشاہدہ پہلے کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات جتنی بھی بڑی ہے، رب کی ذات اس کائنات سے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا، اربوں گنا بڑی ہے، مرتبے کے اندر بھی اور ہر اعتبار سے۔
تو جس نے رب کا دیدار کرنا ہے، اس کے کسی جلوے کو دیکھنا ہے، پہلے اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے پوری کائنات کو ایک نظر سے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ کائنات کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اگر وہ کائنات کے مشاہدے کو ہضم کر لے اور اسے برداشت کر لے تو پھر اگلی سٹیج آتی ہے۔ تو حضور غوث پاک کی شان ایک عام ولی کی یہ شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے، اور جو ولیوں کے تاجور ہیں ان کی شان کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم غوث پاک کا دم کیوں بھرتے ہیں کہ انہیں جو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ کسی بعد والے ولی کو حاصل نہیں ہے، انہیں جو دیدار حق کی جو عظمتیں حاصل ہیں، انہیں جو تجلی حق کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ان کا مقام، ان کا قرب الہی وہ دیدنی ہے، وہ قابل فخر ہے، وہ قابل ناز ہے، وہ قابل رشک ہے بعد والے ولیوں کے لیے۔ ان کی یہ شان ہے، اور ان کی شان کیا ہے یہاں سے اندازہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ عین حق فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے رب کا اتنا عظیم قرب پایا، جب اتنا عظیم قرب پایا تو یہ فرمان ان کا ایک کیا حیثیت رکھے گا سمجھنے والے کے لیے، اس کو سمجھنا آسان ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہاں لکھا بھی ہوا ہے مسجد کے باہر، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ آپ نے فرمایا، قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے بلاد کو یعنی ساری کائنات کو یوں دیکھا ہے جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا ذرہ ہو۔ جب ہتھیلی کے اوپر رائی کا ذرہ ہو، اب یہ شان حضور غوث پاک کو عطا ہوئی کہ ساری کائنات ان کے سامنے ایک رائی کے ذرے کی مانند ہے۔ تو کیوں نہ ہو، وہ حق کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، وہ رب کا دیدار کرنے والے ہیں، وہ اس کی ذات و صفات کے جلووں میں ہر وقت ڈوبے رہنے والے ہیں۔ ارے ان پر حق آشکار ہو گیا، اب مجھے بتائیں جو خدا آشکار ہو گیا تو پہلے خدائی نہ آشکار ہوئی ہوگی؟ تو ان کی یہ شان ہے۔ یہ آپ کا فرمانا یہ بتاتا ہے کہ کائنات کو مشاہدہ کرنے کی آپ کی یہ طاقت ہے، تو پھر یہاں سے سمجھ لیجئے کہ رب کو دیکھنے کی طاقت کیسی ہوگی، اس کا دیدار کرنے کی طاقت کیسے ہوگی۔ تو اس لیے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں، غار حرا میں، غار ثور میں فرمایا، جب ساتھ تھے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر ذرا پریشان ہوئے، گھبرائے، تو قرآن پاک کی آیت ہے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ادھر حضور کو اللہ نے یہ شان عطا کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے مرید بھی تو تھے، بولیے بیعت نہیں کی تھی، مرید بھی تھے، امتی بھی تھے، غلام بھی تھے، صحابی بھی تھے، ادھر حضور کو یہ شان عطا ہوئی اور قرآن گواہی دے رہا ہے، اور ادھر اگر غوث پاک فرما دیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ مریدی لا تخف ان اللہ ربی، اے میرے مرید تو نے ڈرنا نہیں ہے، بے شک اللہ، وہ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا رب ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اس لیے حضور کو جو شانیں عطا ہوئی ان کا عکس ہمیں، حضور توحید کی برہان ہیں اور ادھر مصطفیٰ کی برہان حضور غوث پاک ہیں۔ تو جو حضور کو فیض ملا اللہ کی بارگاہ سے، اس فیض کا فیض پھر غوث پاک کو ملا ہے۔ اگر ہم نے حضور سے جڑنا ہے تو ہمیں در غوث اعظم سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سیدنا